جی ناظرین السلام علیکم۔ تین بہت اہم خبروں کے حوالے سے بات ہوگی آج کے ایک ویلاگ میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ تارکین وطن، کچھ اوورسیز پاکستانی ریاست کے بہت اہم لوگوں سے ملے اور اس کے اوپر جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر ہیں انہوں نے کوہرام مچا دیا۔ وہ قصہ کیا ہے، ملاقاتیں کس سے ہوئی اور یوٹیوبرز کو اس پہ کیوں غصہ آ رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج 4 اپریل ہے۔ آج بلاول بھٹو نے گڑھی خدا بخش میں تقریر کرنی ہے۔ یہ تقریر فیصلہ کرے گی کہ بلاول بھٹو کا مستقبل کیا ہے۔ کیا وہ مستقبل میں پاکستان کی سیاست میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا پھر ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اس حکومت کے اتحادی بن کے رہیں، اس کے بعد ان کی پالیٹکس ختم ہے۔ نہروں کا ایشو گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، اس پہ کیا بات کرتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ اور تیسری بات جناب سٹاک مارکیٹ۔ سٹاک مارکیٹ پاکستان کی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اس نے ایک اور ریکارڈ توڑ دیا اور تاریخ کی سب سے زیادہ بلند سطح پر پہنچ گئی۔ سٹاک مارکیٹ سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے سٹاک مارکیٹ ساری دنیا کی نیچے جا رہی ہے، امریکہ کی سب سے زیادہ نیچے جا رہی ہے، اس لیے کہ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگائے ہیں اس سے ساری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک نئی طرح کی اکنامک وار شروع ہو گئی ہے۔ ٹرمپ کے خلاف بھی احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب مصر رہے ان پالیسیوں پر تو امریکہ کے اندر اتنے فسادات ہوں گے کہ اس سے یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت بھی کسی سٹیج پر ٹاپل ہو جائے گی۔ ساری دنیا کے اوپر انہوں نے ٹیرف لگا دیا، پاکستان کے اوپر بھی ٹیرف لگا دیا 29%، اور اس سے ساری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا کی سٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہیں، زمین بوس ہو رہی ہیں، امریکہ سمیت۔ لیکن اس سارے خطے میں ایک سٹاک مارکیٹ ہے جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اس نے ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اسی سال میں ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ سٹاک مارکیٹ 1,16,000 کے انڈیکس پہ گئی، اس کا ریکارڈ 1,18,000 کے انڈیکس نے توڑا، اس کا ریکارڈ 1,19,000 کے انڈیکس نے توڑا، اور آج سٹاک مارکیٹ جو ہے 1,20,000 کے انڈیکس کی تاریخی حد کو چھو چکی ہے۔ دنیا نیچے جا رہی ہے، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے دنیا میں انسٹیبلٹی ہوئی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی۔ گزشتہ روز شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں ایک کام کیا کہ بجلی کے نرخ کم کر دیے اور گھریلو صارفین کے لیے 7.49 روپے کم کیے اور جو صنعتی صارفین کے لیے 7.59 روپے کم کر دیے۔ اچھا، اس سے انویسٹر کو احساس ہوا کہ یار کوئی حکومت ہے اس ملک میں، کوئی ایگزسٹ کرتی ہے جو لوگوں کا سوچ رہی ہے، جو لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، جس کو فکر ہے کہ لوگوں کی مشکلات کا۔ اچھا، یہ رواج نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو رواج ڈالا ہے ان کے پاس سوائے دوسرے کو گالی دینے، دوسرے کو انتقام لینے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور یا دھرنا یا احتجاجی اس سے ساتھ ہی سٹاک مارکیٹ نیچے ڈاؤن چلی جاتی ہے۔ تو یہ سچویشن بہت ہی خوش آئند ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی جو گروتھ ہے اور جس طرح سٹاک مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا ہے، یہ بنیادی طور پر انویسٹر کے کانفیڈنس کو ظاہر کرتا ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ اپنے حکومت پر اور اس کی اکنامک پالیسیز پر اعتماد کر رہا ہے، اور اس سے بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اور شہباز شریف صاحب نے بھی کل عمران خان پہ تنقید کی، لیکن اس تنقید کے نتیجے میں کہیں ٹریفک نہیں رکی، کہیں دھرنا نہیں دیا، کہیں لانگ مارچ نہیں ہوا، کہیں لاٹھی چارج اور آنسو گیس نہیں چلے۔ تو بہت اچھا طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ ظاہر ہے انہیں اپوزیشن پر کرٹیسزم کا حق ہے، تو وہ انہوں نے کرٹیسزم کیا۔ دوسری خبر جناب بلاول بھٹو کے لیے آج میک اینڈ بریک کی سچویشن ہے۔ گڑھی خدا بخش میں انہوں نے جانا ہے اور تقریر کرنی ہے، اور یہاں پر آصف زرداری صاحب نے تقریر کرنی تھی۔ آصف زرداری صاحب صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں۔ دو طرح کی باتیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہروں والا ایشو زرداری صاحب نے کہیں دستخط کر کے دے دیا تھا اور اب وہ گڑھی سندھ کے لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکتے اس لیے بیمار ہو گئے ہیں۔ دوسرا طرح کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کی طبیعت
واقعی بہت خراب ہے. جبکہ اصل میں ذرائع جن سے میں نے بات کی ان کے مطابق زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہے، زیادہ خراب ہے جتنی بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور ہمت دے. صدر پاکستان ہے تو ان کی طبیعت کافی خراب ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اس موضوع سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بلاول بھٹو نے آج سیاسی، اب وہ مثلا ایک طرح سے آصف زرداری صاحب نہیں ہیں، کو چیئرمین نہیں ہے، وہ چیئرمین ہے، اور وہ آج تقریر کرنے لگے ہیں کڑی خدا بخش میں. اگر تو وہ سندھ کے ساتھ رہتے ہیں، نہروں کے ایشو پر بڑی بات کرتے ہیں، تو پھر تو سندھ میں ان کی سیاست رہے گی. لیکن کیا وفاق میں وہ اپنی حکومت قائم رکھ سکیں گے؟ کیونکہ وفاق سے نکلنا کوئی بھی جماعت افورڈ نہیں کر سکتی. ایک مانسٹر ہے عمران خان، اگر وہ وفاق سے نکلیں گے بلاول بھٹو، تو انہیں پتہ ہے کہ باقی سب جماعتوں کو، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، انکلوڈنگ پی ایم ایل این، انکلوڈنگ جے یو آئی ایف، سب کو وہ مانسٹر کھا جائے گا. تو اس حکومت کا چلنا بہت ضروری ہے. لیکن پیپلز پارٹی جہاں سے ہمیشہ سے ووٹ لیتی ہے، اس ہاری کا اعتماد بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آج نہروں کے ایشو پہ مراد علی شاہ صاحب نے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، ایک پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی نہریں تو بن ہی نہیں رہی. انہوں نے کہا میں خود اس چولستان کی جگہ گیا ہوں، وہاں پر جو ہے ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، نہر کا کوئی پلان نہیں ہے. کچھ کھڈے شڈے کھودے ہوئے ہیں، تو نہر کا تو کوئی پلان نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا جی کہ نہروں پہ آصف زرداری نے کہیں ایسے معاملے پہ دستخط نہیں کیے. دستخط کیے ہوتے تو صدر تو دستخط کر ہی نہیں سکتا نا. صدر تو نیچے سے کوئی چیز آتی ہے، اس کو بس ایک سیریمونیل سی حیثیت ہے، وہ اس کے اوپر دستخط کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ نہیں ہوئے، نیچے سے کوئی چیز آئی نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ سندھ میں نہریں بن رہی ہیں اور مجھے نہیں پتا. تو یہ عجیب و غریب سی خبر ہے. ایسا نہیں ہو رہا، کہیں سے ان نہروں کے بننے کے لیے وہ جو ہے فنڈز ہی نہیں گئے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہریں بننے لگیں؟ لیکن سندھ میں نا مختلف جگہوں پر کسانوں کے تھوڑے تھوڑے احتجاج شروع ہو گئے. نہروں کا مسئلہ شدید ہے. جو وہاں پر فیلنگ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درست ہے یا غلط ہے، وہاں پر فیلنگ یہ ہے کہ پنجاب ان کا پانی چرا رہا ہے. حالانکہ پنجاب کا حق بنتا ہے اس پانی پر، لیکن ایک تصور قسم کا. اور یہ سارا جو ہے بنیادی طور پر گرین انیشیٹو کے حوالے سے، ایسی بے آباد زمین جس کو آباد کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے انیشیٹو کی بات ہوئی ہے. لیکن اس سے کافی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ نہری پانی یا نہروں کے ایشو پر آگے بڑی سیاست ہوگی. اور پیپلز پارٹی اس پر کس طرح کھیلتی ہے، یہ آج بلاول بھٹو پر دار و مدار ہے، اور وہ کس طرح اس کو پلے اپ کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. اور اگر وہ ان کے لیے بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ وفاق کے ساتھ رہنا ہے کہ سندھیوں کے ساتھ رہنا ہے. دونوں کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. اس وقت وہ جو ون پیج بنا ہوا ہے، اس سے نکلنے کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو. تو یہ ایک سچویشن ہے. اچھا، اب ذرا بات کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں خبر آئی، اب تھوڑا سا بٹوین دا لائن بات کہ 5 امریکن پاکستانی آئے اور وہ ریاست پاکستان سے انہوں نے ملاقات کی کچھ اعلیٰ افسران کے ساتھ، اور وہ بڑے امپورٹنٹ، اس میں 3 ڈاکٹرز تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے. عمران خان صاحب کو اس ساری معلومات کا، مذاکرات کا پتہ تھا. جو یوٹیوبر ہیں جو باہر بیٹھے، موہت پیرزادہ، شہزاد اکبر، وجاہت سعید خان، انہوں نے اس ملاقات پہ قیامت مچا دی. کیونکہ انہوں نے جو فارن پاکستانی آئے تھے، جو تارکین وطن آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا پر جو بکواس ہوتی ہے اداروں کے خلاف، وطن کے خلاف، وہ نہ ہو. اس طرح کی کوئی بات ہوئی. اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، مرچیں لگی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے. یہ تو پروپیگنڈا کے اوپر اپنے یوٹیوب چلاتے ہیں نا. انہوں نے ان پاکستانیوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو پھنس گئے ہیں بہت بری طرح، یہ تو خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان کو ملے ہیں، اور جب ملے ہیں تو ان کے اوپر ایک فارا ایکٹ لگتا ہے.
اور وہ فارا ایکٹ کیا ہے؟ فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ، وہ ایکٹ لگتا ہے ان کے اوپر. تو یہ تو بہت بری طرح پھنس گئے، انہیں وکیل کر لیں چاہیے. مقصد کیا ہے؟ ان کو ڈرانے کی بات ہے. حالانکہ فارا ایکٹ اس وقت لگتا ہے کہ اگر حکومت کے کسی ادارے نے خود انہیں انوائٹ کیا، تو جناب یہ تو خود آئے ہیں، حکومت نے تو نہیں بلایا، حکومت نے تو اسپانسر نہیں کیا، لہذا ان پہ فارا ایکٹ نہیں لگتا. دوسری بات یہ کہ عمران خان اس طرح کی نیگوسیشن کے بڑے حق میں ہیں. عمران خان تو وہ آدمی ہے کہ جنہوں نے جنرل باجوہ سے بھی ملاقات کی تھی، آرمی چیف کے وہ جو ہے عارف علوی کی توسط سے ان کے گھر پہنچ گئے تھے، تو وہاں پہ بھی ملاقاتیں کی تھی. تو عمران خان کو اس طرح کی نیگوسیشن پہ کوئی اعتراض نہیں. مسئلہ یوٹیوبرز کا ہے. وہ یوٹیوبرز چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان ان کے یوٹیوب دیکھ کر پالیسی بنائے، جو کہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات ہے، یہ جو لوگ آئے تھے یہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے، یہ تارکین وطن تھے. ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، کوئی بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں، کوئی بیرون ملک پاکستانیوں کی ویلفیئر کے کوئی پلان ہوتے ہیں. تو اس کو یہ سمجھ لینا کہ جناب ان کو خاص طور پہ بلایا گیا اور خفیہ طور پہ ملاقات ہوئی، یہ بالکل غلط ہے، بے سر و پا ہے. لیکن اس میں بڑی دلچسپی کی بات وہ سارے یوٹیوبرز کے ویلاگ ہیں جنہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں اور انہیں یوں لگتا ہے کہ ان کے کاروبار پہ کسی نے ٹھوکر ماری ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.